پاکستان جب دنیا کے اس نقشے پر وجود میں آیا اس وقت کئی ایسی ریاستیں تھیں جہاں نوابوں کی حکمرانی تھی۔ ایسی ہی ایک خوشحال ریاست جوناگڑھ بھی تھی جہاں اس وقت کے نوابوں نے ریاست جوناگڑھ کو پاکستان میں ضم کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر آزادی کے 2.5 ماہ کے بعد بھارت نے بزور طاقت جوناگڑھ پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ 9 نومبر یعنی آج کا دن، یہی وہ دن تھا جب بھارت نے جوناگڑھ پر حملہ کیا تھا اور بھارت کے قبضے کے بعد وہاں کے نواب خاندانوں سمیت پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے خاندان کو پاکستان نے نواب کا سٹیٹس دیا تھا جو آج تک قائم ہے۔ شایان سلیم کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ یہ ریاست جوناگڑھ کے 11ویں نواب محمد جہانگیر خان جی ہیں جو 1985 سے جوناگڑھ پر بھارتی قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ نواب صاحب نے اپنی آدھی زندگی جوناگڑھ کی آزادی کی جدوجہد میں گزار دی۔ کہتے ہیں تقسیم ہند کے بعد 9 نومبر 1947 کو ریاست جوناگڑھ کی سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا تھا، مگر ہندوستان کی فوج کشی جوناگڑھ کو لے ڈوبی۔ ہمارے دادا حضور نے پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہلاک کرا تھا تو یہ 15 سپٹمبر 1947 کو ہوا اور 25 اکتوبر کو ہمارے دادا حضور یہاں آئے قائد اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور بڑی ایک بریف ملاقات ہونی تھی اور اس کے بعد فوراً چند دنوں کے اندر ہی ان کے واپس نکل جانا تھا، 2-4-5 دنوں کے بعد۔ مگر وہ یہاں ملاقات میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 9 نومبر کو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیج کے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں گے کہ یہ بالکل غیر قانونی ایکٹ ہوا۔ پاکستان سے الحاق کے بعد جوناگڑھ میں کوئی فساد نہیں ہوا۔ وہاں کی عوام نے نواب محبت خان جی کے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ بھارتی قبضے کے بعد جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی پاکستان منتقل ہو گئے۔ 25 لاکھ سے زائد افراد نے جوناگڑھ سے پاکستان ہجرت کی، جن میں اکثریت کراچی میں مقیم ہے۔ تمام ہندوؤں نے کہا کہ نواب صاحب ہم تو نہ قائد اعظم کو جانتے ہیں، نہ ہم گاندھی کو جانتے ہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کے فور فادرز نے ہمیں لیڈ کرا ہے for several hundred years. اور we repose our fullest trust and confidence in you and ہمیں یہ یقین ہے کہ جو بھی اقدام آپ کریں گے، جو قدم آپ اٹھائیں گے، وہ that will be in the best interest of for us and our future generations. نواب جہانگیر خان جی کا کہنا ہے کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضے کے خلاف پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان اقوام متحدہ میں گئے۔ ہماری قانونی حیثیت مضبوط ہونے کے باوجود سلامتی کونسل نے جوناگڑھ کے مقدمے کو نمٹانے میں مثالی کردار ادا نہیں کیا۔ 1948 میں کچھ سیکیورٹی کونسل نے رولنگز دی تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ جو کشمیر کا میٹر ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا سیکیورٹی آف دا ریجن، تو اس وجہ سے ہم وہ پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم جوناگڑھ کا ایشو کو دیکھیں گے۔ حالانکہ ان کے کرنا نہیں تھا یہ۔ جہاں تک کہ کشمیر کا تعلق ہے تو وہ جو بھی نونحال ہوا یا نہیں ہوا انسٹرومنٹ آف ایکوزیشن ہندوستان کے ساتھ، وہاں کی لوگ تو وہاں کی عوام جو تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، وہ تو اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے تو ایک بغاوت کری وہاں اس کے مہاراجہ کے خلاف۔ تو یہاں تو ایسا کوئی سینیریو تھا نہیں، یہاں تو عوام اور نواب ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پر۔ نواب جہانگیر خان جی کا کہنا ہے کہ جوناگڑھ امیر ترین ریاست تھی جو مغلوں کے دور میں قائم ہوئی اور 700 سال تک ان کے آباء و اجداد نے اس پر حکمرانی کی۔ 562 اسٹیٹس تھیں تقسیم ہند سے پہلے، اس میں جوناگڑھ جو تھا وہ دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں سب سے امیر ترین ریاست تھی حیدرآباد دکن کے بعد، اور جو پورا پرنسلی آرڈر تھا 562 اسٹیٹس کا، اس میں جو تھا وہ دیٹ واز دا 6th richest اسٹیٹ۔ ہمارا ایک ویلفیئر سسٹم تھا وہاں، اس میں یہ تھا کہ ایجوکیشن کی اگر جو آپ بات کرتے ہیں تو رائٹ فرام دا پرائمری ٹو دا ہائیسٹ لیولز ایجوکیشن واز فری، اٹ واز دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ۔
نہ صرف یہ بچے جو پڑھا کرتے تھے ان کو کپڑا، کتابیں، پینسلز، ان کو پاکٹ منی بھی دی جاتی تھی، بورڈنگ، لاڈجنگ، کھانا، ان کا رہنے کا بندوبست، 5 لنگر چلا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص رات کو ریاست میں بہترین کھانے ہوتے تھے تو وہ بھوکا نہیں سو سکتا تھا. اور اس کے علاوہ جو مزار شریفوں پر جو لنگر چلتے تھے وہ الگ ہوا کرتے تھے. تو اس پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نواب آف جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اٹس این آنر ٹو ہیو یو. نواب صاحب سب سے پہلے تو آپ سے اس شب خون سے متعلق جاننا چاہیں گے جو بھارت نے ریاست جوناگڑھ پر مارا، ریاست پر بھارتی قبضہ، نواب خاندان کا پاکستان آنا. اگر اس بارے میں ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ تاریخ آپ شیئر کر سکیں تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا سما چینل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں کچھ موقع دیا بات کرنے کا. میں اس کے ساتھ ہی آپ کا جو کرو ہے اس کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ 9 نومبر ہے اور یہ وہ دن تھا 1947 میں جس دن ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی اور اچانک سے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا. تو نہ کوئی سوچ سکتا تھا، نہ ہم سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہندوستان کرے گا، کیونکہ یہ تو بالکل ایک چیز تھی. سب پورا جو ایجنڈا تھا تقسیم ہند کا وہ سارا پری پلان تھا. یہ سارا اکارڈنگلی ٹو دا نارمز اینڈ دا پرنسپلز جو تھا، اکارڈنگلی ٹو ایک انٹرنیشنل لا جو کہ لاز برطانیہ نے بنائے تھے، جو کہ انڈورس تھے ان کی پارلیمنٹ سے، ریٹیفائی کرے ہوئے تھے. تو اسی بھی ان نے دھجیاں بکھیر دیں، اس نے کچھ نہ دیکھا اس میں. اور یہ وہی لاز تھے جس کے تحت تقسیم پورا ہند ہوا. برطانیہ نے ہندوستان سے اس کی جو پیرامونسی ایکسرسائز کر رہا تھا اور اپنی اس کی حاکمیت جو تھی وہ اس نے ختم کری. اس کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی. اس کے بعد پاکستان جو تھا وہ وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ہی جو 562 اسٹیٹس تھیں انہیں اپنا اسٹیٹس جو تھا ان کا وہی ہو گیا. جیسے ہمارے جوناگڑھ کے حوالے سے میں بات کروں گا، جو ہمارا اسٹیٹس تھا 1735 میں جب ہم نے یہ اسے پروکلمیشن کرا تھا آف اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ، تو وہی ہمارا اسٹیٹس بن گیا. تو یہ بھی ہوا اس کے تحت. تو ہندوستان نے کیا کرا کہ ایک ڈویژن، پوری آرمرڈ ڈویژن لے کے اور وہ اندر داخل ہو گیا. جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو تھے معاہدے تھے برطانیہ سرکار کے ساتھ، تو اس کے اندر جو ڈیفینس تھا وہ ذمہ واری ان نے لی تھی اس وقت. تو اس کے بعد کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس طرح کا کوئی آرماڈا رکھتے، ایک بہت بڑا سمندری بیڑا رکھتے، یا کوئی آرٹلری یا کوئی آرمرڈ کور یا کوئی ایئر فورس کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ سارا پیسہ جو تھا وہ ویلفیئر میں جا رہا تھا. تو ہم تو کوئی میچ نہیں تھے ہندوستان کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی. اور پھر یہ ہوا کہ اس نے آیا اور اس نے آ کے قبضہ لیا اور ظاہر ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ قبضہ انہوں نے لے لیا تو نواب صاحب تو یہاں آئے ہوئے تھے پاکستان، کیونکہ وہ تو 15 سپٹمبر کو جب معاہدہ ہوا تو 25 اکتوبر کو وہ آئے یہاں تشریف لائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے. اور 9 نومبر میں کچھ تقریباً 14 دن کے بعد اس نے یہ حرکت کری. تو ایک بڑا غم اور غصے کا وہاں ایک سما تھی وہاں جوناگڑھ میں. لوگ پریشان تھے، لوگ جا رہے تھے مسجدوں میں، وہاں آیت کریمہ کے ختم ہو رہے تھے. اور جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ مندر کی طرف جا رہے تھے اپنے مندروں میں اور وہاں جا کے اپنی وہ کر رہے تھے. تو یعنی کہ ایک پورا جو نظام تھا اسے ڈسٹرب کر دیا. اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ مرے بھی اور اچھا نہیں ہوا یہ سچویشن جو تھا. تو ہم جو ہے ہر سال اس کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ایشو کو لے کے چل رہے ہیں گے اب.
इंशाल्लाह। नवाब साहब, ये तो सच भी है और पूरी दुनिया पर वाज़ेह है कि पाकिस्तान ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ बल्कि पाकिस्तान से इल्हाक करने वाली हर रियासत के साथ खड़ा है। हर बार हम इस बात का एतराफ़ करते हैं, इस बात को दोहराते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। मैं चाहूँगी जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है कि जूनागढ़ की आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए फौरी तौर पर आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनकी ज़रूरत है? देखें, इसमें तो बहुत से इक़दामात हैं जो हमारे करने की ज़रूरत है जूनागढ़ की आज़ादी के लिए। अभी मैं अगर जो बात करूँगा तो ज़्यादा तवील हो जाएगी और मैं समझ पाऊँगा कि इस तरह अभी हम अगर जो खुल के बात करें तो वो मुनासिब भी नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम चाह रहे हैं कि अभी एकदम से ना उन्हें खोली जाए, उसको ज़रा टाइम लगे। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जी अभी हमारा जो है हम पहली स्टेज पर हैं और वो ये हैगा टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द पीपल, क्योंकि अरसा दराज ये कुछ फॉर द लास्ट 70 years ये इस इशू ने सरफेस नहीं करा, तो अब ये सरफेस कर गया है मुल्क के अंदर नेशनली। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं ये बता दूं आपको कि वो होगा कि हम अवेयरनेस लेके जाएं और हम बात करें इन द इंटरनेशनल अरीना, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मुल्कों से। ये है। ठीक है, ठीक। नवाब साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने हमारे लिए एजाज़ की बात थी कि आप हमारे साथ मौजूद थे और एक अहम इशू जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और पूरी दुनिया इस चीज़ की मुतरफ हमें नज़र आती है, एतराफ़ करती हुई हमें नज़र आती है फराज के पाकिस्तान हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़ा है और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। इंशाल्लाह।